الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات سے اللہ کی توفیق سے اس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے. اگر آپ کا عمل، آپ کی نیکی وہ کوئی بھی ہے، آپ جو کام دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب پانے کی غرض سے کر رہے ہیں، نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ کا وہ عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقہ کے مطابق ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا فائدہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق نہیں، وہ بجائے فائدہ کے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے. وہ آپ کے اعمال تباہ کر سکتا ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو حقارت کر سکتا ہے، وہ آپ کو اجر و ثواب نہیں دے سکتا. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت فرمائی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جب ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ معاملہ ہے، پھر جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ مخالفت کرے گا، حدیث صحیح سامنے آ گئی، مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا، وضاحت مل گئی، اس کے باوجود
جو مخالفت کرتا ہے، خلاف چلتا ہے، ان امری ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، پھر اسے ڈرنا چاہیے کہ کب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی فتنہ یا کوئی عذاب ان کے اوپر اترتا ہے۔ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے، آپ کی سنت کو سننے کے باوجود، آپ کے حکم کو سننے کے باوجود، آپ سے معاملہ جان لینے کے باوجود اپنی منمانی، اپنی مرضی یا اپنے من گڑت امام، اپنی فقہ، اپنی سوچ، اپنی فکر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیکی، اجر، ثواب، یہ بڑی دور کی بات ہے، ان کو ڈرنا چاہیے تب اللہ رب العالمین کا عذاب انہیں اپنی پکڑ میں لیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم 2-3 خطبات سے دہرا رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سامنے آ جائے، صحیح حدیث مل جائے، پھر یہ بحث نہیں بنتی کہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، تو آپ سنت کے خلاف بھی چل رہے ہیں تو آپ کو نیت کا اجر مل جائے گا، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ اگرچہ سنت کے مخالف بھی ہے پھر بھی آپ کو نہیں، وہ گناہ تو مل سکتا ہے، عذاب تو مل سکتا ہے، آزمائش تو آ سکتی ہے، اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ وضاحت ہے۔ ہم خاص ایک موضوع نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ لوگ عرصہ دراز سے نمازیں پڑھتے چلے آتے ہیں، زندگی بھر بیت جاتی ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے ان کی نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہوتا۔ گمان شیطان یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، یہ شیطانی افراد یہ ذہن میں، آپ جس بھی طریقے سے پڑھ لیں، جیسے بھی پڑھ لیں، پڑھنی تو نماز ہی ہے نا، وہ ہے تو اللہ نے نیتیں دیکھنی، اللہ نے صورتیں نہیں دیکھنی، اللہ ان کی بھی قبول کرے گا جو ہاتھ یہاں پہ باندھتے ہیں، جو وہاں پہ باندھتے ہیں، جو فالدین کرتے ہیں نہیں کرتے، فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، آمین کہتے ہیں نہیں کہتے، اللہ سب کی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دغا کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اگر تمہاری نماز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی نہیں سرے سے، اجر و ثواب بڑی دور کی بات۔ حضرات محترم، ہم نماز کے مسائل ڈسکس کرتے ہوئے بات کو یہاں تک لے کے پہنچے تھے، مسجد میں بندہ آ جائے، نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو جائے، اس وقت ہونے والی بہت بڑی غلطی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور سنت تھی، صحابہ بتلاتے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ افسوس ہے ہمارے ہاں اب اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، سستی اور کاہلی کا معذرت کے ساتھ ائمہ شکار ہے، امام شکار ہے، قرآن کرام شکار ہے کہ وہ نہیں توجہ دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتے، اپنی صفوں کو درست کرو، صفوں کا درست کرنا من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے، قائم کرنے میں سے ہے۔ نماز قائم تب ہوتی ہے، نماز ادا تب ہوتی ہے جب تمہاری صفیں سیدھی ہوں گی، تم آپس میں مل جل کے کھڑے ہو گے، برابر ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک برابر کرتے، کیا طریقہ ہوتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کو چھوڑ کر ہماری صفوں میں آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چکر لگاتے، ہمارے قدم کے ساتھ قدم کو ملاتے، کندھے کے ساتھ کندھا ملواتے، اگر کسی کا سینہ باہر ہوتا، حدیث میں یہ الفاظ، کو تھوڑا سا آگے نکل کے کھڑا ہے، کو پیچھے کھڑا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے، اور ساتھ یہ جملہ کہتے، لوگوں فَلْيَخْتَلِفُوا، اللہ رب العالمین اگر تمہاری صفوں کے درمیان اختلاف ہوا فَتَخْتَلِفَ وُجُوهَكُمْ، اور ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اور تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دیں گے اگر تمہاری صفوں میں اختلاف ہوا۔
اگر تمہاری صف ٹیڑھی ہوئی اللہ رب العالمین تمہارے دل ٹیڑھے کر دیں گے، اگر تمہاری صف ٹیڑھی ہوئی اللہ تمہارے چہرے ٹیڑھے کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں یہ عمل تھا، یہ معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صف میں نکلے، ایک شخص تھوڑا سا صف سے باہر نکل کے تھوڑا سا، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، سینہ اس کا باہر نکلا ہوا تھا، باقی لوگوں سے تھوڑا سا سینہ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا، تَسَوُّونَ صُفُوفَكُمْ، لوگوں اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو، او لَيَخْتَلِفَنَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نہیں تو اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے، دشمنی، آپس میں نفرت، بغض، عداوت کی نہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا، یہ صحابہ کے اقوال میں ہم نے محسوس کیا لوگوں نے صفوں کی درستگی میں سستی شروع کی، لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے آپس میں۔ یہ صحابہ کے اقوال احادیث کی کتابوں میں درج ہے، کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا جس طرح لوگ صفوں کو ملانے میں سستی کا شکار ہوئے، اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے، آپس میں جھگڑے بڑھنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے، الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم فرشتوں کی طرح صفے کیوں نہیں بناتے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے صفے بناتے ہیں، فرشتوں کی صفے کیسی ہوتی ہیں، ہمیں بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتے اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں ان کی صفوں کا انداز یہ ہوتا ہے، سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، فرشتے صفوں کو ادھورا نہیں چھوڑتے، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، وَتَرَاسُونَ فِي الصُّفُوفِ، اور پھر اپنی صفوں میں وہ برابر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تم فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث مبارکہ اس موضوع کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے درمیان صفوں میں اختلاف ہوتا ہے، جہاں پہ جگہ خالی ہوتی ہے میں شیطان کو کالی بھیڑ کے بچے کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ، فرمایا میں شیطان کو تمہاری صفوں میں داخل ہوتے دیکھتا ہوں، شیطان کوشش کرتا ہے جہاں پہ صف میں جگہ خالی ملتی ہے وہ بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کرے، تمہارے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا کرے، بغض، عداوت اور کینہ اور جھگڑا پیدا کرے۔ یہ صف کا شامل نہ کرنا، آپس میں مل جل کے کھڑے نہ ہونا نماز کی کمی ہے، نماز کی کوتاہی ہے، نماز مکمل نہیں رہتی، نماز ادھوری ہو جاتی ہے، اور مزید وعید یہ آپس میں اختلاف کا باعث بن جاتا ہے، آپس میں جھگڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اچھا اگر کوئی صف توڑتا ہے، ہمارے ہاں جس طرح یہ عادت ہے لوگوں کی جان بوجھ کے اگر کوئی قدم کے ساتھ قدم ملا رہا ہے، ساتھ ملنا چاہ رہا ہے تو پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی اور ایک بد دعا دی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تو ان کو ملا، اور اللہ جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ تو ان کو توڑ کے رکھ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے صف کو جان بوجھ کے توڑتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بیچ میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو، وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اس کے بعد دوسری صف کی طرح جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی یہ دیکھنے میں ملتا ہے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اب مسائل تھوڑے سے تفصیلیں ڈسکس کر لیں۔ پہلی بات قدم کے ساتھ قدم نہیں ملاتے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتے۔ دوسری بات جب کھڑے ہوتے ہیں شروع میں آغاز میں ٹانگیں بھرپور کھول لیتے ہیں، جب نماز شروع ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ ٹانگوں کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں۔ دوسری تیسری رکعت میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو صف کے اندر اچھی خاصی جگہ خالی ہو جاتی ہے، پہلے اپنے آپ کو بڑا چوڑا کر کے کھڑا کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب رکعتیں ادا کرتے جاتے ہیں جگہ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور پھر جگہ خالی رہنا شروع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا طریقہ یہ اپنے جسم کے مطابق، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی بلا وجہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے جی درمیان میں 4 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ جو آپ کا جسم ہے، جتنا آپ کا جسم ہے، جتنا آپ کی یہ ورت ہے، اس کے مطابق صف میں جا، ایک پاؤں بھی ملیں گے، کندھے میں ملیں گے، آپ آسانی سہولت کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ جتنا آپ کا جسم ہے اتنی جگہ گھیریں، نہ بہت زیادہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑی ہوں کہ بعد میں لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پریشانی ہو، ملنا مشکل ہو جائے اور بعد میں جگہ خالی نہ ہی۔ اپنے قدموں کو اتنا، بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ
قدم کے ساتھ قدم ایسے اپنے جوڑے ہوتے ہیں, اپنے پاؤں آپس میں ملائے ہوتے ہیں, اور اوپر سے جسم اتنا ہیوی ویٹ ماشاءاللہ چوڑا جسم ہوتا ہے, پھر نہ وہ قدم کے ساتھ قدم ملایا جاتا ہے, جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور بعد میں دھکے پہ نہیں. یہ حدیث کی خلاف ورزی ہے, حدیث کے مخالف. جتنا آپ کا جسم ہے اس کے مطابق جسم کے مطابق صف میں جگہ بنائے, اس کے مطابق رہے. کندھے کے ساتھ کندھا ملائے, پاؤں کے ساتھ پاؤں. بڑی خیانت کی جاتی ہے, بڑی خیانت کی جاتی ہے. دل نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرنے کو, لیکن سمجھانے کی گھر سے اعلان ہوتے ہیں مساجد میں, کہا جاتا ہے جی صف برابر کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے لیے. اور یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا درد ہوتا ہے اور کیا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف برابر کرواتے تھے, قدم کے ساتھ قدم ملا کے, کندھے کے ساتھ کندھا ملواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف صف برابر ہوتی ہی نہیں ویسے صف برابر, جب تک قدم کے ساتھ قدم نہیں ملتا, کندھے کے ساتھ کندھا نہیں, صف برابر ہی نہیں ہو سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا آج کے خطبہ کے حوالے سے پہلا صف جب کھڑا ہونا ہے جسم کے مطابق حصہ. دوسری بات کندھے کے ساتھ کندھا ملانا, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے. تیسری بات, اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہو, لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں رکعت کو پانے کے لیے اور پچھلی صف میں نماز شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز دہرانے کا حکم دیا. کیا کیا؟ مکمل نماز دہرانے کا حکم دیا اس بندے کو جو اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. اس کی نماز بولنے سارے, اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملتا. کیا فائدہ؟ آپ نے رکعت کو پا لیا, آپ نے اپنی طرف سے اپنے گمان میں یہ کر لیا کہ چلے میں رکعت میں شامل, اور حقیقت کے مطابق آپ کی ساری نماز ہی رہ جائے گی. جب تک اگلی صف میں جگہ موجود ہو پچھلی صف میں نماز نہیں ہوتی. خیال کیا کریں, دیکھا کریں, صف کے دونوں طرف نظر دوڑایا کریں. اگر جگہ موجود ہو تو پہلے پہلی صف کو مکمل کریں, اس کے بعد دوسری صف. بظاہر معمولی سی چیز ہے, بظاہر معمولی سا معاملہ ہے, لیکن آپ کی ساری نماز ضائع کر دے گا. آپ کی نماز زکارت چلی جائے گی, فائدہ ہی نہیں ہوگا. آپ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے, آپ امامت کے ساتھ, امام کے ساتھ آپ ہے ہی نہیں, جماعت کے ساتھ آپ شامل. ایک تیسرا مسئلہ اس حوالے سے, بعض لوگ یہ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اکیلے رہ گئے پچھلی صف میں, اگلی صف مکمل ہو گئی. اب پتہ نہیں ذہن میں کہاں سے بات ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے, اس کا لوگوں نے غلط مفہوم نکال. وہ اگلی صف میں سے بندہ کھینچ کے پیچھے شامل ہو جائے. دیکھا یہ معاملہ, اگلی صف میں سے بندہ کھینچ کے پیچھے اپنے ساتھ شامل, اللہ کے فضل سے دونوں کی نہیں ہوتی. سمجھ آئیے بات؟ کیوں؟ آگے جگہ خالی رہ گی, پیچھے والوں کی نماز بولنے نہیں ہونی. اپنی تو ویسے ہو جانی تھی, تو نے آگے کھینچا, اس کی بھی ضائع کروائی, اپنی بھی ضائع کروائی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ دوسری صف میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پہلی صف مکمل ہوگی اور میں پیچھے اکیلا کھڑا ہوں گا تو شاید میری نماز نہیں ہوگی. آپ نے اگلی صف میں سے بندہ کھینچ کے پیچھے ساتھ ملا لیا اور پچھلی پوری صف کا بیڑا گرک کر دیا. نہیں 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 نہیں, یہ کوئی طریقہ. اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں, دیر سے پہنچے ہیں, یہ صف جب بنی ہے اس وقت ہی ایسے ہوا کہ پہلی صف مکمل تھی, پیچھے ایک بندے کی جگہ رہ گئی تھی, وہ پڑھے, کوئی حرج نہیں. یہ اس صورت میں نماز دہرانے کا حکم جب اگلی صف میں جگہ موجود ہو, پھر بندہ پیچھے اکیلے کھڑا ہو کے نماز پڑھے, اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملتا. جب پہلی اگلی صف سے بندہ نہیں کھینچنا, یہ بندوں کو پیچھے گھسیٹ کے نہیں لے کے آنا, یہ سنت کے خلاف معاملہ. صف کے بعد نیت کا معاملہ ہمارے ہاں یہ بڑا چلتا ہے, بڑے بڑے عجیب سے الفاظ چلتے ہیں اور بڑی مضحکہ خیز باتیں چلتی ہیں اس حوالے سے. امام کے پیچھے فلاں نماز, فلاں طریقہ, فلاں منہ, پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی ایک جگہ بھی نماز کی نیت منہ سے دہرانے کا, منہ سے کہنے کا, یا دل میں بھی یہ جملے اور الفاظ کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثبوت سارے. اب تو اللہ کا رب شکر ہے تھوڑا سا زمانہ موڈیفائی ہو رہا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی. آپ کے موبائلوں پہ, آپ کے ہاتھوں میں احادیث کی کتب آ گئی ہیں آپ کے سامنے سال, تو اب وہ بھی اعتراف کرتے ہیں, اب وہ خود بھی جو پہلے کبھی تبلیغ کیا کرتے تھے, جو پہلے کبھی کہا کرتے تھے, اب وہ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کہیں بھی نماز سے پہلے باواز بلند یا منہ کے اندر یا بول کے نیت کا دہرانے کا ثبوت نہیں ملتا. ذہن میں خیال ضرور ہونا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے ایک بدگمانی ہمارے ہاں ہے, یہ معذرت کے ساتھ بات, ہم لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم لوگ غور نہیں کر رہے ہوتے, نماز کے اندر ہی نیتیں تبدیل کی جا رہی ہوتی, اس کو فرض بنایا جا رہا ہوتا, سنت بنایا جا رہا ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. 2 نمازیں رہ گئی ہیں, سوچ سمجھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ پہلے زور پڑھ رہے ہیں, پہلے اثر پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ. یہ بھی غفلت ہے, یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں. دل میں خیال ضرور ہونا چاہیے, توجہ ہونی چاہیے, لیکن زبان سے نیت کا اقرار سنت میں
نہیں ملتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اذا قام الی الصلاۃ فرفع یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے الی اذنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں، اپنے کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ، کہیں بھی کانوں کو چھونے کا، کانوں کو پکڑنے کا، کانوں کو ٹچ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ نہیں ملتا ہاتھ ایسے نیچے رفع الیدین ہوتا جا رہا ہے، رکوع میں سجدے میں رکوع سے اٹھتے وقت وہ ایسے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک، کان کی لو تک یعنی اتنا بلند کرتے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ رفع الیدین جبل کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے اپنے کانوں کی حد تک اٹھا، نہ بہت زیادہ اوپر نہ بہت زیادہ نیچے، نہ چھونا نہ ٹچ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ نماز شروع کی، آپ نے اقامت کہہ لی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بلا کسی جھگڑا کے، بغیر کسی بحث مباحثہ کے، بغیر کسی اختلاف، 1 2 3 4 نہیں، کئی احادیث، پورے چیپٹر ہیں، پورے باب ہیں، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جب میں قرات کر رہا تھا تم میں سے کوئی پیچھے پڑھ رہا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم بولے نہیں۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جب میں قرات کر رہا تھا تم میں سے کوئی پیچھے سے پڑھ رہا تھا جو میں پڑھ رہا؟ صحابہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جب میں قرات کر رہا تھا پیچھے کو، صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ پڑھتے جا رہے تھے ہم بھی پیچھے قرات کر رہے تھے۔ ابو داؤد شریف میں اور سنن ترمذی میں یہ روایات موجود، اور بالکل صحیح حدیث سے مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ احدکم الا بفاتحۃ الکتاب، تمہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح مسئلہ۔ پھر دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، کئی روایات کا تسلسل ملتا ہے اس حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے صحابہ کو حکم دیتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز، بولیں سارے، جس رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت، یاد رکھیں اچھی طرح اس مسئلہ کو سمجھ، جس بھی چیز پہ نماز کا لفظ بولا جائے گا نا، نماز جنازہ ہو، نماز عید ہو، فرض نماز ہو، سنن نماز ہو، امام کے پیچھے نماز ہے، امام کے بغیر نماز، جس چیز کے اوپر بھی نماز کا لفظ بولا جائے گا وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ واضح ترین مسئلہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں جھگڑا نہیں، بلا وجہ کی بحث نہیں، امام پڑھ رہا ہے پیچھے کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، نہیں جی قاری صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، گڑمڑ ہوتے ہیں، وہ بلا بے تک اور بلا دلیل باتیں۔ کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ملتا، وضاحت ملتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم، ان سے صحابی نے سوال کیا تھا جب امام پڑھ رہا ہو فاتحہ تو میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ، آہستہ پڑھ، اونچی آواز نہیں کرنی، لیکن فاتحہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہ جھگڑا، یہ سمجھنا کہ نہیں جی نہیں ہم نے قرات نہیں کرنی، صرف امام صاحب نے قرات کرنی ہے، صرف امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ہم نے فاتحہ نہیں پڑھنی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام کے بغیر پڑھ رہے ہیں، جو بھی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ اب تھوڑا تفصیل میں جائیں گے تو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، بات چبھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودی تمہاری 2 چیزوں سے حسد کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو 2 چیزوں سے بڑا حسد ہے، بڑی چڑ ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز، جب تم سلام کرتے ہو نا ایک دوسرے کو، یہودی سے بڑا چڑھتے ہیں، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امن، جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام کہتا ہے تم آمین کہتے ہو نا، یہودیوں کو چڑ ہوتی ہے، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کل مسجدوں میں جھگڑا ہوتا ہے آمین اونچی کہنے پہ،
تو پھر کیا خیال ہے چڑ کس کو ہوتی ہے؟ دکھ کی بات، افسوس کی بات ہے ہو مسلمانوں کی مسجد، دین کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہو اور آمین کہنے پہ کہا جا رہا ہو تسی مسجد سے نہ آیا کرو، مسجدوں نکل جاؤ، اتنا اونچی آواز سے آمین کہا، ساری نماز خراب۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں بندہ بڑا جھگڑ رہا اور بڑی بدتمیزی ایک بچے کے ساتھ کر رہا، اس نے آمین اونچی آواز میں کہا تو کہتا تو کی آمین آمین کہی جا۔ دکھ اور افسوس کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچتے فرفع صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے اور آمین اس کو کھینچ کے اونچا کر کے لمبا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اب حدیث مبارکہ کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو جو کہتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہی نہیں، جن کی آواز نکلتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیا چڑ ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لازم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز سے آمین، اور صحابہ کرام کی آمین کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ مسجد میں گونج، حدیث کے الفاظ، روایتوں کے الفاظ، مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی، مسجد گونج جاتی تھی صحابہ کرام کی آمین کی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے آمین کہا جاتا تھا۔ لہذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ آمین کہنا ہے انشاءاللہ، لازمی کہنا ہے، یہ سنت ہے۔ خاموش رہنا، ہاتھ باندھے کھڑے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 3 4 5 روایات لگاتار ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اب یہ دونوں طریقے ملتے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا یا بازو کے اوپر بازو رکھنا۔ کف یدیہ کا بھی لفظ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کف کے اوپر کف، پورے بازو کے اوپر بازو رکھا، اور دوسری روایت میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر واضح الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صدری ہی سینے کے اوپر رکھا۔ کہیں بھی ناف کا تذکرہ نہیں ملتا، کہیں بھی پیٹ کا تذکرہ۔ یہ پچھلے دنوں ایک عالم صاحب کا کلپ بڑا چلا ہوا تھا، بڑی عجیب، اور پتہ نہیں کہاں ان کے دماغ ہوتے ہیں اور کیا ان کی دلیل ہے، وہ وضاحت کر رہے تھے، بڑا دلیل دے رہے تھے، بڑا اپنی طرف سے نہ اور سبحان اللہ کے نعرے کہنے لگے جی ہاتھ وہاں پہ رکھنے چاہیے جہاں پہ شہوت ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ میں دکھا دوں گا آپ لوگوں کو کلپ، بڑا ان کا وائرل ہو رہا ہے، اور بڑا وہ اپنی طرف سے کہنے لگے جی خواتین کی شہوت سینے پہ، لہذا وہ سینے میں باندھتی ہے، مردوں کی شہوت نیچے ہوتی ہے تو نیچے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات، جاہل انسان پھر ناف کے نیچے، پھر شہوت جہاں پہ ہوتی ہے وہیں پہ رکھ لو، اپنے منہ سے الفاظ یہ کہہ رہے ہو جہاں پہ شہوت ہوتی ہے وہاں پہ نہیں۔ شیطان جہاں پہ تنگ کرتا ہے وہ دل ہوتا ہے، شیطان جہاں پہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ گدے کو اتنی سمجھ نہیں کہ لفظ کیا کہہ رہا ہے، جہاں پہ شہوت ہوتی ہے وہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، اس لیے جی ہم تو شہوت والی جگہ پہ، کہیں حدیث میں اس کا ثبوت کو ملتا ہو کہ شہوت والی جگہ پہ ہاتھ باندھ رہے، بتکی سی باتیں، عجیب فلسفے، عجیب بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارکہ پہ ہاتھ رکھتے، طریقہ یہ ہاتھ رکھنے کا، یا پھر یہ اگر کف کے الفاظ کی طرف غور کیا جائے جو حدیث میں ملتا ہے بازو پہ بازو رکھنا، تو پھر تو بازو نیچے جاتے ہی نہیں، پھر تو سینے سے بازو نیچے جا ہی نہیں سکتا، وہ جو ناف اور ناف کے نیچے والی وہ تو روایت ہی نہیں پوری ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں بحثیں ہیں، پتہ نہیں کیوں جھگڑے۔ ہاتھ باندھنے سینے کے اوپر، بازو کے اوپر بازو، کوئی مسلکی مسئلہ نہیں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مسلک کی ترویج کر رہا ہوں، میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے مسلک کا مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم جو حدیث ہے، جو قرآن کا فیصلہ، جو حدیث کا فیصلہ، اس کو مان لیں، چھوڑ دے امام کی باتیں ماننا، چھوڑ دے اماموں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دے فقیہوں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دے آپس میں بحث مباحث۔ حدیث ملتی ہے ٹھیک ہے، حدیث نہیں ملتی تو مسئلہ ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دے، ختم کر دے بات کو بحث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سینے پہ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے، ناف کا، پیٹ کا تذکرہ، یہ شہوت والی جگہ پہ ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک جملہ یہاں پہ مزید، اللہ اکبر، مجھے سوال کیے گا گزشتہ جو میں بھی سوال ہوا، عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق، ہاتھ باندھنے سے بات ذہن میں آئی کہ عورتیں ہاتھ اوپر باندھے مرد نیچے، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق کیا ہو۔
بڑی توجہ کے ساتھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے لازمی بات جو موجود ہے وہ سننے، جو نہیں گھروں میں جا کے بتلائیے گا. جو ہمارے ہاں کنسپٹ ہے نا کہ عورت بڑا ایسے ہو کے نماز پڑھے اور مرد ہاتھ یہاں پہ باندھے، حدیث میں ثبوت کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہو عورت اس طرح نماز پڑھے اور مرد اس طرح نماز. کہیں ایک لفظ نہیں ملتا. کہیں پہ ہمارے یہاں یہ بڑا کنسپٹ ہے عام لوگوں میں جن میں نماز ہے، جہاں نماز نہیں وہاں تو بات ہی نہیں نا. جن لوگوں میں سجدے میں عورت جائے تو سمٹ کے سنیں یہ لفظ بولیں، سمٹ کے سجدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سجدہ کرتے وقت بازو اگر زمین پہ لگ جائے، بازو رانوں پہ لگے، بازو پیڑ پہ لگے، وہ سجدہ نہیں ہوتا. توجہ کے ساتھ تو جب آپ سمٹنے کا حکم دیتے ہیں تب بازو رانوں کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، زمین کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، پیڑ کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں، اور کہتے نہیں جی عورت کو اسی طرح سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے. کسی ایک روایت میں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا، کہیں پہ وضاحت نہیں کہ مرد کا سجدہ ایسے ہو، عورت کا سجدہ ایسے ہو، مرد کا قیام ایسے ہو، عورت کا قیام. کہیں پہ فرق نہیں ملتا. نماز ویسے سارے معاملات میں کل بھی مارچ ہوا، تماشا ہوا، برابری نماز میں برابری ہے، جہاں پہ برابری ہے وہاں برابری کرتے نہیں. کہیں پہ بھی نماز میں فرق عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. رفع الیدین کا مسئلہ بغیر کسی مسئلے کی اختلاف کے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا 400 کے قریب احادیث ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا. بخاری سے شروع ہو جائے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر حدیث مبارکہ کی کتاب میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہوا ہے. ان کے ایک شیخ الاسلام ہے، انہوں نے تقریر کی اور انہوں کا وہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوا اور بڑا چلا. انہوں نے کہا جی میں ثابت کرتا ہوں کہ جتنے بھی ائمہ ملتے ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں جنہوں نے لکھی، توجہ طلب بات، ہمارے تک حدیث کہاں سے پہنچی ہے؟ محدثین سے، کتابوں سے. ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ مشاہدہ تو نہیں کیا، ہم تابعین سے نہیں ملے، ہم تبع تابعین سے نہیں ملے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہیں ملے. ہمارے تک یہ کتابوں سے باتیں پہنچی. وہ خود کہہ رہے ہیں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جنہوں نے صحاح ستہ لکھی ہیں سارے کے سارے رفع الیدین. تو حضرت آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کوئی تیسرا وایا رکھا ہوا ہے، کوئی اور سیٹ اپ آپ نے رکھا ہوا ہے جہاں سے آپ کو حدیث مل گئی. جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی وہ تو سارے رفع الیدین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ وہ سارے حدیث بیان کرنے والوں کو خلاف ہے، ان کے الٹ ہے. خود نام لے کے امام بخاری سے وہ شروع ہوتے ہیں اور ایک ایک کا نام گنواتے ہیں کہ یہ سارے رفع الیدین کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی کے آخری ایام میں تک کوئی ایک روایت، کتنی روایتیں؟ ایک روایت بھی نہیں ملتی جس میں یہ ثبوت ملتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا. میں نے کیا لفظ بولے؟ ایک روایت بھی نہیں ملتی. کوئی ایک روایت جھوٹ سراسر بکا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ پہلے بت رکھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام پہ الزام لگائے جاتے ہیں وہ پہلے بت رکھ کے نمازیں پڑھتے تھے تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ان سے رفع الیدین کرواؤ تاکہ ان کے بت نیچے گرے. وہ جب نماز شروع ہوتی تھی تب وہ رفع الیدین کرتے ہوئے بت نہیں تھا نیچے گر جاتا. عقل آئی ہے؟ رفع الیدین تو نماز شروع کرتے وقت بھی کرنا ہے نا، تب بت کہاں جاتا تھا؟ اس وقت بت کہاں پہ پڑا؟ عجیب بے تکی اور بے منطقی باتیں کہ نہیں جی وہ بت رکھے ہوتے تھے اس لیے وہاں پہ جب ان کے ایمان استغفر اللہ رب من کل ذنب، جب ان کے ایمان پختہ ہو گئے پھر حکم دیا کہ نہیں جی اب چھوڑ دیں. یہ کس کی ذات کے اوپر اٹیک ہے؟ صحابہ کی ذات. یہ ان کی گستاخی نہیں ہو رہی، یہ ان کی بے ادبی نہیں ہو رہی کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ بت رکھ کے نمازیں پڑھتے تھے، جب ان کے ایمان پختہ ہو گئے تو پھر حکم دیا اب انہوں نے بت نکال دیا ہم رفع الیدین چھوڑ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. احادیث سے یہ بات ثابت ہے. دو صحابی ملتے ہیں، ایک مالک بن حویرث، یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کب ہوئے؟ 9 ہجری میں. اسی طرح وائل بن حجر یہ بھی 9 ہجری میں. جو مالک بن حویرث ہے یہ 9 ہجری شعبان کا غالباً ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور مالک یہ وائل بن حجر ان کا شوال کا تذکرہ ملتا ہے یا ذوالقعدہ کا تذکرہ ملتا ہے. یہ تب مسلمان ہوئے، رجب کا اور شعبان کا ان کا تذکرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام میں یہ مسلمان ہوئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے ان دونوں کو رفع الیدین کرتے دیکھا اور ان سے پوچھا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تابعین کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر رفع الیدین کرتے دیکھا. عطا بن رباح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں میں نے 300 صحابہ کے ساتھ، کتنے صحابہ کے ساتھ؟
300 صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی، میں نے دیکھا سارے کے سارے رفع الیدین کرتے. یہ جھگڑا نہیں، یہ بحث نہیں، یہ مباحثہ نہیں، یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ بلا وجہ سنت کو سن بھی لیں، جان بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور پھر کہ نہیں جی ہماری فقہ میں نہیں ملتا. اب وہابیوں کا مسئلہ ہے، وہابی رفع الیدین کرتے ہیں غیر وہابی رفع. اللہ کی قسم نہیں، یہ وہابی غیر وہابی کی بات، یہ سنت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بات. قیام میں کھڑے ہونا ہے، آخری مسئلہ اور پھر بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. نماز کی حالت میں کھڑا ہونا تو اپنی نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں جو ثبوت ملتا ہے، نماز میں آنکھوں کو دائیں بائیں گھمانا، آسمان کی طرف بلند کرنا یا آنکھوں کو بند کرنا، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ملتی. توجہ کے ساتھ، بعض لوگ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ آنکھیں ہاتھ نیچے ماشاءاللہ یہاں تک ہوتے ہیں، یہ طریقہ نہیں نماز کا. نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. آنکھیں بند کرنے کی اجازت، آسمان کی طرف بلند کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ما بال اقوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، یرفعون ابصارهم من السماء، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کر رہے ہوتے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ یوں تک کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو باز آ جانا چاہیے، لَيَخْتَطِفُنَّ أَبْصَارَهُمْ، ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ان کی آنکھیں اچک لیں، اندھے کر دیے جائے. جو بندہ نماز میں آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو اللہ ان کی آنکھیں اچک لے. نگاہ ہونی کہاں پہ چاہیے؟ سجدے والی جگہ پہ، جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا. اس کا ثبوت ملتا ہے جب آپ تشہد کے وقت ایک جگہ پہ روایت میں تذکرہ ملتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیں، جس انگلی کو آپ نے ہلانا اس کی طرف دیکھنا، وگرنہ بقیہ نماز آپ کی نگاہ جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس طرف ہونی چاہیے. دائیں بائیں گھمانا، ادھر ادھر دیکھنا بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساری نگاہ ہوتی ہے کیڑا کی کر رہا ہے، کون کہاں پہ بیٹھا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، کون کیا گفتگو کر رہا ہے. یہاں نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ نماز میں دائیں بائیں نظریں گھماتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا وار ہے. شیطان نماز کا اتنا حصہ اچک لیتا ہے، اتنا حصہ ضائع کر دیتا ہے. جس وقت بندہ دائیں بائیں نظر گھما رہا ہوتا ہے شیطان اس کی نماز کو ضائع کر اچک لیتا ہے، اتنا ثواب جاتا رہتا ہے. لہذا نگاہیں گھمانی، اوپر اٹھانی، آنکھیں بند کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت. ایک مسئلہ اور کر لیتے ہیں، 2 منٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ انما جعل الامام یتم به فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فسجدوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا اس کی اقتداء کی جائے. کیا کیا جائے؟ اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے. پیروی کیسے ہوتی ہے؟ پیچھے چلنا. امام آگے آگے چلے تم اس کے بولو پیچھے چلنا ہے. امام سے آگے نکلنے کی اجازت، امام سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت، امام سے پہلے رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھنا یا سجدے میں جانا سجدے سے اٹھنا اس کی اجازت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین ان کا سر گدھے جیسا نہ بنا دے. کیسا نہ بنا دے؟ پڑھنے نماز آیا ہے اور وعید اتنی بڑی لے کے جا رہا ہے. امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، امام سے آگے نکلنے کی اجازت. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، قاری صاحب ابھی تلاوت ختم کرتے ہیں، لوگ پہلے آدھا آدھا نیچے جھک ہو گئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی قاری صاحب نے اللہ اکبر کا اور قاری صاحب کے کہنے سے پہلے وہ پہلے جھکے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا سوچ ہے. کیا قاری صاحب کے سلام کہنے سے پہلے آپ نکل سکتے ہیں مسجد سے؟ جب آ ہی گئے ہیں ذہن میں رکھیں آپ جتنا مرضی قاری صاحب سے پہلے اٹھ لے، سجدے میں چلے جائیں، جو حرکتیں کر لے، جب تک قاری صاحب نے سلام نہیں پھیرنی آپ جا سکتے ہیں. تو پھر پہلے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ قاری صاحب ابھی سجدے سے اٹھے. کئی مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے. امام حدیث کے مطابق حکم یہ ہے جب پہلی رکعت ادا کرنی ہے، میں وضاحت کروں گا اگلے خطبہ میں اس کی مکمل جلسہ استراحت. پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے. پہلی رکعت ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے. یہ سجدہ کرتے ساتھ ہی اٹھ کے سیدھے کھڑے ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اب ہو ہی ہو رہا ہوتا ہے، امام صاحب کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، وہ سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، وہ پہلے بیٹھتے اور پھر بلند ہوتے اور پیچھے پوری
صف کھڑی ہوتی ہے, سارے لوگ پہلے کھڑے اور امام صاحب بیٹھے, ان کی نماز ہو رہی ہے. کیا ہے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو ڈرنا چاہیے اللہ ان کا سر گدے کے سر جیسا نہ بنا دے, امام سے آگے نہیں نکلنا. اسی طرح قرات میں ابھی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور آپ لوگ پہلی سورت فاتحہ پوری مکمل کر کے بیٹھ جائے کہ چل کر پڑھنی تو قاری صاحب نے بھی یہ میں بھی پڑھنی تو میں پہلے پڑھنا, اس کی اجازت بھی نہیں ملتی. قاری صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے. جب تک قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین نہیں کہہ لیتے آپ کہہ سکتے, اقتداء کرنی ہے امام کی پیروی. مزید مسائل انشاءاللہ اگلے خطبہ میں, اور آخری خطبہ انشاءاللہ امید اللہ کے ہاں اگلا خطبہ آخری خطبہ ہوگا اس حوالے سے. اللہ میری اور آپ کی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائے, ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ہمیں مسلکی اختلافات سے ہٹ کر صحیح سنت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے نماز کے حوالے سے پائی جانے والی چند غلطیاں ان کی وضاحت کی گئی. پہلی بات, نماز کا جب آپ نے قیام کرنا ہے تو صفوں کو برابر کرنا ہے, درست کرنا ہے, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے, کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے, اپنے جسم جسے کے مطابق جگہ لینی ہے, نہ بہت زیادہ ٹانگیں کھول دینی ہے کہ بعد ازاں پریشانی کا سامنا ہو, نہ بہت زیادہ ٹانگوں کو تنگ رکھنا ہے کہ بعد ازاں پریشانی کا سامنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے, آپس میں ملایا کرتے, اور یہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا حصہ ہے, صفوں کی درستگی یہ نماز کا حصہ ہے, نماز میں شامل بات. دوسری بات, نماز سے پہلے نیت کے الفاظ دہرانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا. کسی ایک حدیث مبارکہ میں بھی کہیں نہ کوئی الفاظ ملتے ہیں, نہ کوئی جملہ ملتا ہے, نہ کوئی طریقہ ملتا ہے کہ نیت کا زبان سے اقرار کیا جائے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا, اور یہ ہر نماز کا لازمی ترین جز ہے. جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ وہ نماز نہیں ہوتی, اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے. چوتھی بات, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آپ نے باواز بلند آمین کہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے, آواز اتنی بلند ہوتی تھی مسجد گونج جاتی تھی. ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں, ناف پہ باندھنا, ناف سے نیچے باندھنا, ان کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. سینے کے الفاظ ملتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے یا بازو پہ بازو رکھا جائے. مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کسی ایک حدیث سے مبارکہ بھی وضاحت نہیں ملتی کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے. رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھنا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے. 400 سے زائد احادیث ملتی ہیں, یہ تقریباً 400 احادیث ملتی ہیں جن میں رفع الیدین کا حکم دیا گیا. کوئی ایک حدیث مبارکہ, کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ملتی جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے بعد میں رفع الیدین چھوڑ دیا. اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. امام کی اقتداء کرنی ہے, امام کی پیروی کرنی ہے, امام سے آگے نہیں نکلنا, امام کے پیچھے چلنا ہے. جو امام سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے, ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے سر گدے کے سر جیسے نہ بنا دے. اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ کی طرف رکھنا ہے, نگاہوں کو دائیں بائیں گھمانا نہیں, آسمان کی طرف نہیں دیکھنا, نظر بند کر کے آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ چند ایک مسائل تھے. نماز ادا کرنے کے بعد حضرت صاحب بتا رہے ہیں لوگ فوراً کھڑے ہوتے, انشاءاللہ اس کی اگلے خطبہ میں وضاحت کریں گے. ایک ساتھی انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ معاملات کافی خراب ہیں, کاروباری رکاوٹیں کافی, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ سن لے سارے, پریشانیوں کاروباری, خصوصاً کاروباری پریشانیوں, اس کے لیے 2 وظائف لازمی زندگی میں شامل رکھیں. سبحان اللہ و بحمدی پڑھیں سارے, سبحان اللہ و بحمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی, اللہ جب بھی جس کو بھی رزق دیتے ہیں اس جملے کی وجہ سے دیتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدی. اس جملے کو, کاروبار اگر آپ بہتر چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ پڑھیں, سبحان اللہ
یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا استغفر اللہ، استغفار، اس کی تسبیح جو بھی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت الحی القیوم واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ. یہ دو وظیفے کاروبار کی بہتری کے لیے بڑے ضرور. اعلانات ہیں آج رات انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء جامعہ مسجد نور فاطمہ الحدیث کیپٹل روڈ، وہاں پہ میرے محترم تائی جان فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. جامعہ مسجد نور فاطمہ الحدیث کیپٹل روڈ، وہاں پہ محترم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. ان کے درس کے بعد ان کا وہاں پہ موضوع خود پسندی بڑا زبردست موضوع ہے، تو لازمی وہاں پہ شرکت کریں. آج نہ 2 دروس آپ کے یہاں پہ جمع ہو رہے تھے، تو پھر پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی. 9 بجے منشی حبیب اللہ والی جو مسجد ہے وہاں پہ محترم آ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی کے، میرے استادوں میں شامل ہیں، اور بہت ہی شاندار درس ہوتا ہے ان کا بھی. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ٹائم کی ترتیب یہ رکھی گئی ہے، پہلے انشاءاللہ العزیز 7:45 بجے، انعام بھائی 7:45 بجے نماز، 7:45 بجے نماز ہوگی نور فاطمہ مسجد میں، وہاں تقریباً آدھے گھنٹے کا درس ہوگا. اس کے بعد آپ لوگ آسانی کے ساتھ موو آن کر سکتے ہیں، شفٹ ہو سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے درس کی طرف. ان کا درس کا آغاز 9 بجے رکھا گیا ہے. ان دونوں کے درس کے درمیان لوگوں کی سہولت کے لیے فرق رکھا گیا، لہذا پہنچیں گے سارے انشاءاللہ. لازمی ان دونوں دروس میں شرکت کرنی ہے، انتہائی قیمتی دروس ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے ایسے عظیم مرتبت لوگوں کا مل جانا، ان کی مجلس کا مل جانا. لازمی شمولیت کیجیے گا. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے. نئی بٹی صاحب ان کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چودھری صاحب کا پوتا ابھی بھی بیمار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ اس کو ایمان سے تندرستی والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے محترم چچا جان میں نے بتلایا تھا عبدالرزاق صاحب، وہ بیمار ہیں اور کافی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یوسف صاحب ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. یہ 12 مارچ کو ایک اعلان ہے، قاری سے امیر محمدی صاحب حافظ اللہ اور پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظ اللہ، وہ آ رہے ہیں توحید مسجد میں، وہاں بھی جائیے گا. یہ بھی بڑا قیمتی پروگرام ہے، مغرب کی نماز کے بعد 12 مارچ بروز ہفتہ وہاں پہ پروگرام، شمولیت کیجیے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة